یہ ایک ایسی پریشانی ہے جو تقریباً ہر ٹیچر اور والدین کو ہوتی ہے۔ وہ بچے جو کلاس میں تو ہوتے ہیں لیکن پڑھنے لکھنے میں کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا؟ تو آج ہم اسی مسئلے کی جڑ تک جائیں گے اور اس کا ایک بہت ہی سادہ اور عملی حل دیکھیں گے۔ اور مسئلہ بالکل یہی ہے جو اس سلائیڈ پہ لکھا ہے۔ یہ سوال سیدھا ایک ٹیچر کی طرف سے آیا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ہر اس شخص کے دل کی آواز ہے جو کسی بچے کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب بچہ صرف سبق رٹ لیتا ہے نا تو یہ کچھ وقت کے لیے تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ سیکھنے کی بنیاد کو ہی کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک 5 قدموں کا بالکل واضح پلان ہے۔ ہم پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ مسئلہ ہے کیا، پھر بات کریں گے سب سے اہم چیز کی، یعنی بنیاد سے شروع کرنے کی۔ اس کے بعد حروف اور لکھائی کی کچھ پریکٹیکل ایکسرسائزز دیکھیں گے، پھر سیکھنے کو کھیل کیسے بنایا جائے یہ جانیں گے، اور آخر میں اس سب سے ضروری چیز پر بات کریں گے جس کے بغیر یہ سب کچھ بیکار ہے، یعنی صبر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے اہم قدم سے۔ دیکھیں، کوئی بھی طریقہ اپنانے سے پہلے نا ایک سوچ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر کامیابی کی پوری عمارت کھڑی ہوگی، اور یقین کریں اصل تبدیلی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور وہ بنیادی سوچ ہے فاؤنڈیشن لیول ٹیچنگ۔ اس کا مطلب بہت سیدھا سا ہے، بچے کو کلاس کے حساب سے نہیں بلکہ بچے کے حساب سے پڑھائیں۔ اگر کوئی بچہ ابھی حروف پر ہے تو ہمارا سفر وہیں سے شروع ہوگا، بھلے ہی باقی پوری کلاس کہانیاں کیوں نہ پڑھ رہی ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی لگتی ہے لیکن اس کے نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات کیا ہوئی؟ سبق کے پلان کو نہیں، بچے کو پڑھائیں۔ ہماری پہلی ترجیح سلیبس ختم کرنا نہیں بلکہ بچے کو سکھانا ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنی سوچ کو اس طرح بدل لیتے ہیں نا تبھی کامیابی کا اصل دروازہ کھلتا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہماری سوچ درست سمت میں آ گئی ہے تو آئیے اب کچھ عملی اقدامات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا قدم ہے حروف کی پہچان اور لکھنے کی مشق۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ پہلی اینٹ ہے جس پر پڑھنے لکھنے کی پوری عمارت کھڑی ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی گھنٹوں کی محنت نہیں چاہیے، روز کے صرف 15 سے 20 منٹ بس۔ یہ اتنا کم وقت ہے کہ کوئی بھی اسے آرام سے اپنے روٹین میں شامل کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہاں لمبے وقت سے زیادہ روزانہ کی مشق اہم ہے۔ تو اس کام کو 2 آسان حصوں میں توڑ لیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے پہچان، یعنی بچے کو حروف کی شناخت کروانا، انہیں پہچاننا سکھانا۔ اور دوسرا مرحلہ ہے لکھنے کی پریکٹس، یعنی بچے کی انگلی پکڑ کر اسے حروف کی شکل بنانا سکھانا، مطلب دیکھنا اور کرنا، یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے۔ حروف کی پہچان کے لیے ہمارے پاس کچھ بہت ہی کارآمد اوزار ہیں۔ تصویری چارٹس جیسے الف سے انار والے، فلیش کارڈز اور وائٹ بورڈ کا استعمال۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، بار بار دہرانا، کیونکہ بچے تکرار سے ہی سیکھتے ہیں۔ جتنا وہ دیکھیں گے اتنا ہی یاد رکھیں گے۔ اب جب لکھائی کی باری آئے تو یہاں جلد بازی بالکل نہیں کرنی۔ سیدھا پورے حروف پر جانے کے بجائے بنیادی لکیروں اور دائروں سے شروع کریں۔ اس کے بعد نقطوں والے حروف پر پینسل پھیرنے کی مشق کروائیں۔ اور سب سے اہم بات، ایک وقت میں صرف ایک حرف ایک ایک کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، حروف کی پہچان اور لکھائی کے بعد اب آتا ہے اگلا اور شاید سب سے دلچسپ مرحلہ۔ اب ہم حروف کو ان کی آوازوں سے جوڑیں گے اور سیکھنے کے عمل کو ایک کھیل بنائیں گے، کیونکہ جب سیکھنا بوجھ نہ لگے تبھی بچے اصل میں سیکھتے ہیں۔ یہ سلائیڈ ایک بہت بڑے فرق کو واضح کر رہی ہے۔ ایک طرف ہے رٹا لگانا، یعنی الفاظ کو طوطے کی طرح بنا سمجھے دہراتے رہنا، اور دوسری طرف ہے فونکس، یعنی حروف کو ان کی آوازوں سے جوڑ کر لفظ بنانا سیکھنا۔ رٹا لگانا ایک بھول بھلیا ہے، جبکہ فونکس پڑھنے کا سیدھا اور پکا راستہ ہے۔ اور سیکھنے کو کھیل کیسے بنایا جائے؟ ارے بہت آسان، کارڈ سے ملانے والے کھیل کھیلیں، گھر میں حروف تلاش کرنے کی ایک مہم شروع کریں، یا آوازوں کو جوڑ کر چھوٹے چھوٹے آسان لفظ بنائیں۔ جب بچہ سنتا ہے، بولتا ہے اور دیکھتا ہے، تینوں کام ایک ساتھ، تو سیکھنے کی رفتار خود بخود کئی گنا تیز ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ ایک چھوٹے گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک سپر پاور ہے، اور وہ ہے انفرادی توجہ۔ ہر بچے پر الگ سے دھیان دینے کی صلاحیت سیکھنے کی رفتار کو ڈرامیٹک طور پر بڑھا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اسے ضرور استعمال کریں۔ ہم نے طریقے جان لیے، پلان بھی بنا لیے، لیکن اب بات کرتے ہیں اس خفیہ جز کی جس کے بغیر یہ سب کچھ بے فائدہ ہے۔ یہ کوئی ٹیکنیک نہیں ہے بلکہ وہ جذباتی اور نفسیاتی بنیاد ہے جس پر سیکھنے کا سارا عمل ٹکا ہوا ہے۔ تو بچے کا اعتماد کیسے بڑھایا جائے؟ اس کی چابی صرف 3 چیزوں میں ہے: روزانہ کی مستقل مساجی،
छोटी छोटी कामयाबियों पर तारीफ और हौसला अफजाई, और सबसे अहम, डांट और दबाव से मुकम्मल परहेज। जब बच्चा महफूज महसूस करता है ना, तभी वो गलती करने से नहीं डरता और सीखने का हौसला करता है। और अब वो सवाल जो सबके जहन में होता है कि भाई इस मेहनत का नतीजा कब नजर आएगा, तो ये रही एक हकीकत पसंदाना टाइमलाइन। अगर इन तरीक़ों पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल किया जाए तो सिर्फ 4 से 6 हफ्तों में बच्चे की सलाहियत और खुद एतमादी दोनों में एक वाज़ेह फ़र्क नजर आना शुरू हो जाएगा। आखिर में अगर इस पूरे तजिए से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सब्र और तसलसल। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये इस सफ़र की कामयाबी की ज़मानत हैं। यही वो 2 औजार हैं जो किसी भी बच्चे के लिए पढ़ने और लिखने की दुनिया का